من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سیشن میں موجود تمام آڈینس کو خوش آمدید. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت 700 سے زیادہ پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور مسلسل شمولیت کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ ہم زوم ویبینار کے ذریعے آپ سے کنیکٹڈ ہیں، اس لیے اس کی سیٹنگ آپ کو عام زوم کی سیٹنگ سے مختلف لگ رہی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کو پارٹیسپینٹس کے نام یا نمبر نظر نہیں آ رہے ہوں، اس لیے ہم مسلسل کچھ نہ کچھ آپ سے انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنے ساتھی شامل ہیں. اور الحمدللہ ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ الہدا کراچی کی فیس بک سے بھی جوائن کیا جا سکتا ہے. آپ وہاں پر بھی چیٹ پر اپنے کمنٹس لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور یہاں پر تو مسلسل الحمدللہ آپ کے کمنٹس کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں. السلام آپ کے بہت سے ساتھیوں کی طرف سے آ رہا ہے، تو ان سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے ساتھ الحمدللہ تقریباً 3,500 سے زیادہ ساتھی جو ہیں وہ رجسٹریشن کروا چکے ہیں، اور 15 واٹس ایپ گروپس بن چکے ہیں. انہی میں سے کسی ایک گروپ میں آپ بھی شامل ہوں گے. آپ کا واٹس ایپ گروپ نمبر جو ہے وہ آپ کا جو گروپ کا نام ہے اس میں شامل ہے. انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم پچھلی دو کلاسز جو ہوئی ہیں ان کی دہرائی کریں گے، مختصر دہرائی کریں گے، ایک اوور آل ان سے گزریں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا نیا لیسن آج کا شروع کریں گے. امید ہے آپ کا نوٹ پیڈ اور آپ کا پین آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ لکھیں گے، بلکہ میکسیمم جتنا لکھ سکیں لکھیں. یہ آپ کو انشاءاللہ دہرائی میں اور مذاکرے میں بہت فائدہ دے گا. اور یاد ہے نا، آپ نے اپنا ایک بڈی بھی بنانا ہے. آپ اسے بہت سے لوگ بنا چکے ہوں گے، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ابھی کچھ نہ بنا سکے ہوں، تو انشاءاللہ آپ بنائیں اور ان کے ساتھ پھر ڈسکشن اور مذاکرہ کریں. آپ کو ویکنڈ پہ دعائیں آپ کے گروپس میں ڈالی گئی تھیں، آپ کے کچھ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا وہ دعائیں ہم آپ سے سنیں گے. نہیں، ہم وہ آپ سے دعائیں نہیں سنیں گے. وہ دعائیں آپ کو اپنے بڈی کو سنانی ہے اور ان سے آپ کو سننی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. تو اب ہم پچھلے دونوں لیسنز کی دہرائی کرتے ہیں، تو آپ نے انشاءاللہ پوری کنسنٹریشن سے سننا ہے، اور اگر آپ کے نوٹس میں سے کچھ مس ہو گیا ہے تو یہ آئیڈیل موقع ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں.
جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تو ہم سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بتائیے کہ کل کا لیسن دہرایا تھا، کیسے دہرایا تھا؟ کوئی شیئر کرے گا؟ کل جب میں گھر گئی تھی میں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں نے ان کو اپنے نوٹس سارے پڑھ کے سنائے تھے اور میں نے شیئر کیا تھا جو بھی میں نے یہاں پہ لکھا تھا. سو آئی شیئرڈ ود ہم نیت، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں اپنی صلاح سے کتنی مطمئن ہوں، میں نے اپنے آپ کو کیا ریٹ کیا تھا. آئی ٹولڈ دیم بہترین طالب علم کیا ہوتا ہے، یو ہیو ٹو ہیو پیور انٹینشنز، کمٹمنٹ، ڈونٹ لیٹ اینی تھنگ کم بٹوین یو اینڈ یور نالج، اور ہمیں مسلسل کوشش کرنی ہے. عبادات کا بتایا تھا. آئی ٹولڈ دیم اباؤٹ دی 10 things، سچی اور خالص نیت ہونا، دعا کرنا، استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا، صبر اور پختہ عزم، وقت نکالنا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. لکھنا اور قلم کا استعمال کرنا، دوام روزانہ کا تعلق، دہرائی کرنا، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا، قرآن پاک. تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ He was very happy because this is my first time, so he was asking me if I understand that these are very deep things, and I did, and he was very excited, and he sat throughout with me, and I decided that he will be my buddy that I will be sharing everything with. Okay, alhamdulillah. ہم کسی گیدرنگ پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں شیئر کیا ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو اس کی دعوت بھی دی ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں کلاس. یعنی آپ نے اوروں کو بھی کلاس جوائن کرنے کے لیے انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ کیا سیکھ کر آئی ہیں. میں میرے ہسبینڈ شام میں جب واک کرے تو میں نے ان سے پہلے ہی کہا کہ آج جو کلاس میں ہو تو اس میں شیئر کریں گے، اور کافی دیر تک ہم لوگ اس پہ ہی بات کرتے رہے. جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کل کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر دکھاوے کی نماز کا فتنہ بہت بڑا ہے، تو اس پہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم مطلب اس پہ کس طرح سے مکمل طور پر عمل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، بچوں کو کس طرح سے اس کی اہمیت بتائی جا سکتی ہے. پھر بچوں سے اس کو شیئر کیا اور پھر بتایا کہ کس طرح سے صحیح طور پر نماز پڑھنا چاہیے اور اس کے کتنے مطلب معنی ہیں صحیح طور پر نماز پڑھنے کے. چلیے الحمدللہ. تو مجھے سب سے پہلے احساس ہوا کہ آپ نے بتایا تھا کہ سابقین کی نماز ہے، بدعتیوں کی نماز ہے، وہ تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے کون سی نماز پڑھنی چاہیے. پھر میں نے اپنے ہماری بھی گیدرنگ تھی، سب کو بتایا کہ ہم وہاں سے سابقین کی نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے کیونکہ اسی کا زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی ہمیشہ سے نیت کی درستی جو ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل کام رہی ہے، اور کل بھی کلاس کے بعد مجھے اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوا کہ ہماری نیتیں ملی جلی ہوتی ہیں اور ان کو پیوریفائی کرنا اور ان کو ٹھیک کرنا کتنا مشکل کام ہے اور اس پر کتنا ورک چاہیے. کل جا کے دوبارہ سے میں نے سارا دہرایا، ان کو دوبارہ سے شارٹ فارم میں لکھا، اس کے مین پوائنٹس لکھے. بس ایک چیز جو مجھے بادر کر رہی تھی کہ محبت سے نماز پڑھنا کوشش تو کی، مگر استاذہ سمجھنا بہت مشکل لگا مجھے، کیونکہ خوف محبت کے ساتھ کیسے جڑا ہوتا ہے. آپ دیکھو جب جس سے کوئی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ خوف کیوں کرے؟ خوف اس کی ناراضگی کا ہوتا ہے، کہیں وہ کھو نہ جائے ہم سے، کہیں وہ چھوٹ نہ جائے. تو میں یہی سوچتی رہی، مجھے سمجھ نہیں لگی. یعنی اس کی خوشی حاصل کرنے کی خواہش اور تمنا ہوتی. اچھا، اس کا خوف ہوتا ہے. جی، اس بات کا خوف ہوتا ہے. اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کیا میں. ویری گڈ. ہفتے میں 2 ہی دن کی تو کلاس ہے. اگر آپ لوگ تھوڑی سی محنت اس پر گھر جا کے دوبارہ کر لیں تو اس سے یہ علم پختہ ہو جائے گا اور اس پر عمل بھی آسان ہوگا اور اس کی شیئرنگ بھی آسان ہوگی. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم کوئک دہرائی ذرا کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا سبق نمبر 1 تھا. اس میں علم سیکھنے کے آداب آپ کے ساتھ ذکر کیے گئے تھے، جس میں اخلاص، دعا، اپنی نیتوں کو آج پھر خالص کر لیں، پھر دعا مانگیں. کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا اور رب زدنی علما بھی. ٹھیک ہے، مانگیے سب مل کے.
رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگی کہ اللہ آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل میں جو میں آ کر بیٹھی ہوں اور یہ جو میں سیکھنا چاہ رہی ہوں، یہ میرے مزید علم میں اضافے کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے، اور وہ علم میری زندگی کا حصہ بن جائے. پھر استغفار، ایک دفعہ دل میں استغفار بھی دہرائی، کیونکہ یہ پوائنٹس ہم نے صرف لکھنے کے لیے اور سلائیڈ بنانے کے لیے نہیں دہرائے تھے، یہ کرنے کے کام ہیں. تو ہر کلاس سے پہلے کرنے کے کام. تو استغفار، دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے کہ یا اللہ ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دے جو میرے اس راستے میں حائل ہونے والی ہیں میرے ہی گناہوں کی وجہ سے. پھر صبر اور پختہ عزم. صبر کا معنی اس راہ پر جمے رہنا اور اپنے ارادے میں کمی نہیں آنے دینا. جو بھی مشکلات آئیں ان کی پرواہ نہیں کرنا. پھر وقت نکالنا اس علم کو سیکھنے کے لیے بھی اور اسے پختہ کرنے کے لیے بھی، یعنی صرف کلاس روم کی حد تک نہیں، گھر جا کر بھی کام کرنا. لکھنا کلاس کے اندر بھی اور گھر جا کر. جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نوٹس دہرائے کیونکہ بعضوں کو جلدی میں لکھتے ہوئے کچھ لفظ رہ جاتے ہیں، اگر سیم ڈے جا کر دوبارہ دیکھ لیں ان کو تو اپنی ہی لکھی ہوئی کی کمی بھی پوری ہو جاتی. اور اگر آپ نے ٹرانسلیشن کرنا ہے یا کوئی اہم نقطہ ہے اس کو انڈر لائن کرنا ہے یا مشکل ہے تو اس پر سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا؟ دوام. دوام کا مطلب کیا ہے؟ تسلسل کے ساتھ کام کرنا. پھر دہرائی کرنا. پھر ایک اور اہم بات، علم والوں کو ساتھی بنانا. تو آپ نے اپنا بڈی بنا لیا؟ نہیں تو نیکسٹ ویک تک ضرور لازمی طور پر، اور آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ علمی مذاکرہ کر رہے ہیں. یہ علم کو پختہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی ہمیں علمی گفتگو کرنے کے لیے لائک مائنڈیڈ پیپل کی کمپنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ استقامت میں مدد دیتی ہے. یہ چیز آپ کے گھر میں بھی، یعنی ایک تو یہ کہ کلاس میں سے کوئی ہو یا علم والوں میں سے کوئی ہو، اور دوسرے آپ اپنے گھر میں سے، جیسے آپ نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ واک کیا، آپ نے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا، تو اس کو صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ اس کو کیری آن کرتے چلے جائیے. ٹھیک ہے. پھر علم کی مجالس کا اہتمام کرنا، یعنی کسی بھی گیدرنگ میں آپ ہوں، ویکینڈ پہ خاص طور پر سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہر کوئی اپنے اپنے متعلق کچھ بتاتا ہے، تو ہر ایک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکل رہا ہوتا ہے. جن لوگوں کے اندر غم بھرا ہوتا ہے وہ ایسی سوشل گیدرنگز میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے غم ہی بتاتے رہتے. کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماریوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. کوئی کسی خاص فکر میں مبتلا ہے تو وہ سب کے ساتھ اسی کو شیئر کرتا رہتا ہے. آپ کے اندر اگر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے اور آپ کے اندر علم ہے تو آپ سے کیا چھلکے گا باہر، آپ سے کیا نکلے گا، اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے، پھر کیسا ہونا چاہیے، کیا گفتگو کرنی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو علم پختہ ہوتا ہے مذاکرے سے. مذاکرہ علم کی جان ہے، روح ہے. مذاکرے کے بغیر علم مر جاتا ہے. اور مذاکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میوچل ڈسکشن، دوسروں کے ساتھ کنورس کرنا، ان ٹاپکس پہ بات کرنا. لیکن عموماً ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم صحیح بات بھی کریں گے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ یاد بھی ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویکلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ یا کسی بہن بھائی کے ساتھ یا اوور دا فون آپ مثلاً بیک ہوم کال کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کو، تو ان کے ساتھ یعنی کسی نہ کسی کے ساتھ اس علم کو دہرائیں. یہ اس کا لازمی پارٹ ہے. پھر اس کے بعد علم والوں کو ساتھی بنانا اور علم کی مجالس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا لیکچر اپنے گھر میں رکھیں یا رکھوائیں تو آپ علم کی مجلس رکھ رہے ہیں یا اس میں شریک ہو رہے ہیں. 3 لوگوں کی بھی مجلس ہو جاتی ہے، 4 کی بھی ہو جاتی. جہاں بھی ویکینڈ پہ بیٹھیں وہاں ساتھ گفتگو کریں. اور کہاں سے شروع کریں گے کہ میں نے ایک کورس جوائن کیا ہے. اپنی پہلے کہانی سنائیں گے تاکہ اس سے دوسرے متوجہ ہوں. وہ پوچھیں آپ سے کہ اچھا کیا کورس جوائن کیا؟ میں نے حی علی الصلاح کورس جوائن کیا. کیا ہوتا ہے اس کورس میں؟ اس میں نماز کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو کس کو نہیں پتا، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ واٹ ول بی یور آنسر؟ جب لوگ کہیں کہ یہ کون سی نئی بات ہے، نماز تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور سب پتہ ہی ہے نماز کیا ہے، تو اس میں مزید کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے نماز کی روح سمجھنے کے لیے؟ تو آپ اب تک بے روح نماز پڑھتے رہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے آنسرز ہونے چاہیے اور ان میں سے بیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ سابقون والی، ان بیچاروں کو کیا پتا سابقون کون ہوتے ہیں.
اصلاح کرنی تو آپ ابھی تک کیوں غلط پڑھتے رہے ہیں؟ ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہمارے آنسرز اس طرح کے ہوتے ہیں نا جو لوگوں کو پھر اوفینڈ کر دیتے ہیں، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا پائس بنانے لگے ہیں یا بن چکے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو وہ پھر دوسروں کو دور کر دیتا ہے. ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا آپ خود کیوں یہ کورس کر رہے ہیں. اصل میں ایک یہ چیز بڑی مشکل ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم چاہتے کیا ہیں. زندگی میں ہم میں سے اکثر لوگ اپنا وقت، اپنی انرجیز، اپنے ریسورسز ضائع کر دیتے ہیں اس سوال کا جواب نہ ہونے کی وجہ سے، سیلف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. جب تک اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ہم چاہتے کیا ہیں، بس سنا تھا یہ ہو رہا ہے، چلو کیا خیال ہے ہم بھی کر لیتے ہیں، اچھا چلو ایک سرٹیفکیٹ اور لے لیتے ہیں، تھوڑی انفارمیشن اور بڑھا لیتے ہیں. نہیں، یہ ریزنز نہیں ہونی چاہیے. جب میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کورس کرواؤں تو یہ نہیں سوچ کے کروا رہی تھی کہ آپ لوگوں کی نماز ٹھیک نہیں تو میں آپ کی نمازیں ٹھیک کر دوں. مجھے اپنے لیے شوق تھا، اپنے لیے میں چاہتی ہوں اس کے ہر جملے کو سکھاتے اور پڑھاتے ہوئے کہ میں اپنا محاسبہ کروں. مجھے لگتا ہے میری نماز ابھی بھی ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے. میں اپنی نماز کو اور اچھا کرنا چاہتی ہوں. سمپل ورڈز میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتی ہوں کہ میں کہاں کمی کر رہی ہوں، کیونکہ کمی کرنے سے مثلا نماز کے اگر فرائض میں کمی ہے یا اس کے ارکان وغیرہ میں کوئی کمی ہے تو پھر اس کا نقصان کیا ہے، اتنے ہی گریڈز میں کمی ہو جائے گی. جیسے آپ کو پیپر چیک ہوتا ہے نا، تو جہاں جہاں مائنر مسٹیکس بھی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹ کرتے ہیں اس کو، اس سے کتنے -5 کٹتے کٹتے کہاں چلے جاتے ہیں، بعضوں کا تو فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم نماز کے معاملے کو بہت آسان سمجھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں پڑھتے تو ہیں نا بس کافی ہے. نہیں، جتنی بھی پڑھتے ہیں اور شوق ہو اور شوق ہو اور شوق اور بہتر ہو اور بہتر ہو اور بہتر ہو، پرفیکٹ ہو جائے، کوئی شک والی بات ہی نہ رہے کہ میں کسی چیز کو کر رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں کر رہی ہوں، اور ڈبل مائنڈیڈ یہ راستہ اختیار کروں یا یہ. اب مثلاً اس کمرے سے نکلنے کے 2 راستے ہیں، اور اگر میں یہ ڈیسائیڈ نہ کر پاؤں کہ میں ادھر سے جانا ہے ادھر سے، تو میں کیا کروں گی؟ 2 قدم ادھر چلو، پھر کہتے ہیں میرا خیال ہے ادھر سے چلو، پھر تھوڑے نہیں میرا خیال ہے ادھر سے چلو. تو یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وقت ضائع کر رہی ہوں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ کورس کیوں کر رہے ہیں تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں. تو دل میں کیا ہونا چاہیے؟ میری والی بات نہیں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اور ہر کام میں پوچھا کریں میں یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہوں. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہونی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، جتنی اچھی نیت ہوگی اور جو آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا، وہی ملے گا آپ کو. اور اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں اچھا پہلے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہیں، اچھا دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کیا لکھا، دیکھتے ہیں وہاں، نہیں، یہ کوئی ونڈو شاپنگ نہیں ہے کہ اس دکان سے بھی دیکھ لیں، اس سے بھی دیکھ لیں، اس سے بھی دیکھ لیں. ہمیں علم عمل کے لیے اختیار کرنا ہے. یعنی ایک ہی بس سمپل سی بات ہوگی، میں اپنی نماز کو اور اچھا کر لوں، مزید بہتر کر لوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم استاذہ جی. کل ہم نے جب بالکل اوپننگ میں سب بہنوں سے بات کی تھی تو میں نے اپنے لیے کیونکہ خود یہ چیز سیٹ کی تھی تو ہم نے ایک ریٹنگ اسکیل کیا تھا. سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ آن اے اسکیل آف 1 to 5 میں اپنی نمازوں سے کتنی مطمئن ہوں. 5 بینگ بہت مطمئن ہوں اینڈ 1 بینگ بالکل مطمئن نہیں ہوں. تو یہ کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو خود ریٹ کریں کہ میں کہاں ہوں، اور پھر گول سیٹ کیا تھا کہ اینڈ آف دس کورس مجھے کہاں ہونا ہے، اس لحاظ سے پھر ہم ابزارپشن کریں گے. تو یہ واقعی مسلسل جب سے کورس کے الحمدللہ پلاننگ ہو رہی تھی یہی بار بار خیال آ رہا تھا کہ پڑھ بھی لیتے ہیں، بعض اوقات کافی اس کے تھرو گزرے بھی ہیں، ڈفرینٹ جگہ بھی کورسز کیے ہیں، لیکن نماز عملاً ویسی نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے. تو اس لیے بڑی فکر رہتی ہے. اور مومن کی سب سے بڑی فکر ہونی بھی یہی چاہیے نا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ہمارے باقی جو دینی معاملات ہیں وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اگر نماز ٹھیک ہو جائے. تو تھرو آؤٹ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ یہ جو بات میں نے پڑھی ہے یہ مجھ پہ اپلائی ہوتی ہے یا نہیں، یہ میرے اندر ہے یا نہیں. اور آخری چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا. ٹھیک ہے. صدقہ جو ہے خیر لاتا ہے، اسی لیے اس کو خیرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، خیر لانے والی چیز ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، سب سے ضروری چیز کیا ہے؟
نیت. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ پکا عزم اور ارادہ. اور اس کے بعد ہم نے نیت کے مختلف احادیث پڑھی. پھر عبادت کا معنی. عبادت کیا ہے؟ الذل والخضوع. ٹھیک ہے، 2 چیزوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا شامل ہونا چاہیے؟ محبت، یعنی محبت کے ساتھ ذل اور خضوع. خالی ذل اور خضوع نہیں ہے عبادت، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ محبت بھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے. اسی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد بتاتے ہیں ہماری تخلیق کا، وہاں کیا فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق. تو ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ عبادت کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں اور رزق کی فکر کے لیے کتنا. اگر ہم صرف اپنے کھانے کے وقت اور نماز کے وقت کو ہی تھوڑا سا برابر کر کے دیکھیں، یعنی یہ ایکٹیویٹی آپ کریے. مثلا لنچ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، گھڑی پہ ٹائم نوٹ کر لیجئے، کتنے بجے شروع کیا اور کتنے بجے ختم کیا. ٹوٹل ٹائم کتنا لگا آپ کو لنچ پہ؟ 20 منٹس لگے، 30 لگے، کتنا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ظہر کی نماز ٹائم نوٹ کر لیجئے، کتنے بجے شروع کی اور کتنے بجے ختم کی. پھر اسی طرح ڈنر کتنے بجے شروع کیا، کتنے بجے ختم کیا. یعنی کھانا پکانا اور کمانا تو اور پیچھے رکھتے، اگر اس کو شامل کر لیا تو پھر تو کیا بچے گا. اور پھر کتنے بجے ڈنر ختم کیا، ٹوٹل ٹائمنگ ایکول برابر کر کے دیکھیں ڈنر کے اور عشاء کی نماز کے، یا عشاء اور مغرب دونوں کی نمازیں اکٹھی کر لیں بے شک. پھر اسی طرح عصر، شام کی چائے پینے میں کتنا وقت لگا اور عصر کی نماز میں کتنا وقت لگا. ٹھیک ہے، ناشتے میں کتنا وقت اور فجر کی نماز میں کتنا وقت لگایا. ٹھیک ہے. تو 5 نمازوں کے ساتھ 5 سنیکس اور کھانے، ویسے آپ تو 6 کھانے کھاتے ہوں گے، تو پھر ضحیٰ کی نماز جو ہے وہ یعنی چاشت کی نماز، اس میں اور سنیک لینے میں کیا ٹائم لگا آپ کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کھانا پینا اور ہماری نماز یعنی عبادت وز رزق جو ہے، اس میں ہم کس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور کس کو بس فرض پورا کرتے ہیں. کھانے کے معاملے میں تو ہمیشہ ہم کیئرفل اور کنسرن رہتے ہیں، اور کہیں کوئی ریسیپی ڈسکس ہو رہی ہو تو ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر اگر کوئی خاص طور پر صحت کا نسخہ ہو تو اور بھی دلچسپی سے. لیکن اگر کوئی نماز کی بات کر دے تھوڑی سی کہ فجر کی نماز میں ایسی قرات ہونی چاہیے، عشاء میں یہ پڑھنا چاہیے، یا عشاء کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا پہلے پڑھ لیں تھوڑا بعد میں. ہاں، اگر کوئی ڈنر کے بارے میں کہے کہ سونے سے اتنے گھنٹے پہلے ضروری ہے تو اس کی پابندی پھر ہم لازمی شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اپنی ہی عادات کا اور اپنی ہی پرائرٹیز کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر عبادت کا جو سکوپ ہے، عبادت لغت میں الذل والخشوع کو کہتے ہیں، اور شرعاً شریعت میں ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ظاہری دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ اعمال، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ اعمال، یعنی باطنی اعمال ہوں یا ظاہری اعمال ہوں، ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور اس سے راضی ہو. پھر عبادت کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر 1 التعبد اور دوسرا المتعبد بھی. التعبد کا معنی تو ہے عبادت کرنا، ٹھیک ہے، محبت، تعظیم اور ذلت اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور منع کی گئی چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ ہے تعبد، عبادت. اور متعبد بھی کیا ہے؟ اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ متعبد بھی کہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن رہتی ہے، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ عبادت کس کے ذریعے ہوتی ہے. مثلا نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور نماز پڑھنا متعبد بھی یعنی ایک وسیلہ ہے عبادت کا. نماز کیا ہے؟ مینز ہے، ذریعہ ہے، اس کے ذریعے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ عبادت بھی ہے، تعبد بھی ہے، اور اس کا کرنا، اس کا ایکشن جو ہے یہ متعبد بھی ہی ہے. عبادت کے 3 ارکان ہیں: کمال الحب للمعبود، کمال الرجاء، کمال الخوف من اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی عبادت میں محبت بھی ہے، امید بھی ہے، خوف بھی ہے. پھر عبادت کی 3 اقسام ہیں: قلبی عبادت، لسانی عبادت اور عملی عبادت. قلبی کون سی ہے؟ جیسے محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع کرنا، خشیت، ڈر، توکل اور اس جیسی دوسری عبادات. اور دوسری زبان کی عبادات جیسے
اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، یہ ساری زبان کی عبادات ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ متعبد بھی ہے، اور اس کا کہنا کیا ہے؟ تعبد ہے. ٹھیک ہے. تیسری قسم اعضاء کی عبادت، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ، حج، صدقہ، جہاد اور اس طرح کی دیگر عبادات. پھر ایک مقبول عبادت ہوتی ہے اور کچھ غیر مقبول عبادات ہوتی ہیں. مقبول عبادت وہ ہے جو ایک اللہ کی عبادت ہو اس طریقے پر جو اللہ نے مقرر کیا، یعنی اس میں وحدانیت ہو اور مقرر طریقے کے مطابق ہو. اور دوسرے جو غیر مقبول عبادت ہے وہ منافق کی عبادت ہے. کیوں منافق کی عبادت؟ وہ کیسے عبادت کرتا ہے؟ ظاہر میں صرف کرتا ہے، قلب اس کا نہیں ہے ساتھ. کافر کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرتا ہے. مشرک کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بھی کرتا ہے اور اوروں کی بھی کرتا ہے. اور بدعتی کی عبادت کیا ہے؟ من مانے طریقوں سے عبادت کرتا ہے، اپنے خود ساختہ طریقے اختیار کرتا ہے، اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. عبادت کے اصول، اس میں سب سے پہلے یہ کہ اخلاص ہو، پھر یہ کہ اسے اللہ نے مشروع کیا ہو، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو، اور مشروع اوقات اور مقدار کے ساتھ ہو. 4 رکعت کے ٹائم پہ 4 ہی پڑھنی ہے، اور ظہر کے وقت جو ہے اس کے اندر ظہر پڑھنی ہے. پھر بلوغت سے وفات تک عبادت ہو. پھر عبادت میں بندوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. کچھ سبقت کرنے والے جو فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، کچھ درمیانہ رو جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں، اور تیسرے نفس پہ ظلم کرنے والے. کیا آپ اپنے آپ کو کہیں پلیس کر رہے ہیں دل میں کہ میں کیا کرتی؟ یہ محاسبہ ہو رہا ہے نا، یہ جائزہ ہو رہا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں. میں چاہتی تو ہوں کہ میں سابقون الاولون میں شامل ہو جاؤں، اولئک المقربون میں شامل ہو جاؤں، لیکن حال میرا یہ ہے کہ میں فرض پڑھنے میں بھی کوتاہی کرتی ہوں، نہ ٹائم کی پابندی اور نہ ہی صحیح طور پر اس میں خشوع و خضوع. تو کام ہمارا تیسرے درجے کا، 3rd کلاس ہو، اور نتیجہ یا جزا ہم گریڈ اول کی کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ عملی کام، روزانہ سبق کے ساتھ ساتھ اپنے لیے عملی کام لکھنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ الجاسیہ کی آیت مکمل کریں. کس نے مکمل کی تھی؟ کون پڑھ کے سنائے گا؟ جزاک اللہ خیرا. یہ کام کس لیے دیا گیا تھا؟ کہ خود بھی کچھ ڈھونڈنا آئے، ریسرچ کرنا آئے. جب آپ قرآن میں سے کوئی خاص آیت ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے قرآن پاک اٹھاتے ہیں سب سے پہلے، پھر تو کھولتے ہیں اور پھر اس میں سے پلٹتے ہیں، پھر وہ انڈیکس دیکھتے ہیں. اور جو زیادہ پڑھنے والے وہ انڈیکس نہیں دیکھتے، وہ ڈائریکٹ کھول کے سورت نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو گو تھرو کر کے فوراً آیت تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر نمبر ہو تو اور آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میں سوچوں آج ہم کاموں کو آرگنائز کرنے کے لیے نمبر لگاتے ہیں. ہمارے دین نے کب سے قرآن کی آیات کو نمبر دے کے کتنا ٹیکسٹ کو آرگنائز کر دیا. پھر اسی طرح عملی کام مدرجہ ذیل بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 1، آج میں نے کون سی نئی بات سیکھی جو مجھے پہلے معلوم نہ تھی. اس کو آپ اپنے نوٹس کو جب دہرائیں گے تو انڈر لائن کر سکتے ہیں، نئی سیکھی ہوئی باتیں. نمبر 2، میں نے علم اور عمل دونوں میں کیسے آگے بڑھنا ہے. نمبر 3، ہر نئی بات جو مجھے اللہ کے قریب کرے، اس کی معرفت میں آسانی کرے، میں نے اسے الگ سے اپنے لیے لکھنا ہے. جیسے کل کیا الگ سے لکھنے کے لیے بات کی تھی ہم نے؟ دعا. کون سی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا. پھر آج کی کلاس کے بعد میری سوچ، عمل، دل کی کیفیت میں کیا تبدیلی آئی؟ میری نماز، دعاؤں کو مانگنے اور تلاوت قرآن میں کیا بہتری آئی؟ یعنی باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن فرض درجے میں جو چیز، جو ہوم ورک ہے، مسلسل اپنی نماز کو چیک کرنا ہے کہ کیا اس کورس کے کرتے ہوئے میری نماز میں کوئی بہتری آئی کہ نہیں آئی، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کیونکہ یہ اصل ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کورس کے بعد اپنی نمازوں کو کیا کرنا ہے، پہلے سے اور بہتر بنانا ہے. الحمدللہ. امید ہے کہ آپ کا ریویژن ہو گیا ہوگا پچھلی کلاس کا.
دو جو سیشن ہوئے ہیں ان کا. اور الحمدللہ یہ جو علم کی دعاؤں پہ استاذہ نے بات کی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ آپ کے گروپ میں بھی ڈالا گیا تھا ان دعاؤں کو. ربی زدی علما کی بھی دعا شیئر کی گئی تھی، اور سورۃ الجاسیہ جو ہے اس کی آیت بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ آپ اس کو پڑھیے اور تلاوت کیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سب کر لیا ہوگا. آپ نے جو اپنا بڈی بنایا ہے، اپنا ساتھی بنایا ہے، آپ ان کو یہ دعائیں سنائیں، ان سے آپ سنیں، یہ آیت ان کو تلاوت کر کے سنائیں، ان سے آپ سنیں. اس طرح انشاءاللہ آپ ان کی دہرائی ہوگی، کیونکہ مذاکرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جس طرح مسلسل اس پر بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم میں پختگی عطا کرے ہمیں. اور ہم اپنا نیا اگلا جو سیشن ہے آج کا انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے ہم جو دعا ہے اخلاص نیت کی وہ پھر سے مانگ لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو دعا ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. اس کو دیکھیے اور اپنے دل میں اس کو دہرائیے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. یعنی سارے کا سارا کام صرف تیرے لیے ہو، کسی کے لیے کوئی کام نہ ہو. میری نیت کیا ہو؟ ہر عمل تیرے لیے، اور ہر عمل جو اللہ کی خاطر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، انشاءاللہ وہ احسن عمل ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کے پاس امید ہے کہ وہ عبادت کے طور پہ لکھا جائے گا. ایک بات جو انشاءاللہ آپ نے اور کرنی ہے وہ یہ کہ جیسے پہلی بات ہوئی کہ کاغذ قلم تو آپ کے ساتھ موجود ہی ہے، یا جیسے بھی آپ ٹائپ کرتے ہیں لکھتے ہیں، جو بھی نئی بات سیکھیں اس کو انڈر لائن ساتھ ساتھ کرتے رہیں. انشاءاللہ اس طرح آپ ایک نظر میں دیکھیں گے کہ ہر سیشن میں آپ کو کتنی نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں. الحمدللہ سیشن کے اینڈ میں جب آپ لیسن سن لیں گے تو آخر میں انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر، جیسے کہ ہم پچھلی 2 کلاسز میں کرتے رہے ہیں. غور سے سنیے گا، ہمارا ڈسکشن انہی چیزوں پر مبنی ہوگا جو آپ انشاءاللہ سنیں گے. اور پھر کچھ نہ کچھ اگر آپ اپنی بات شیئر کرنا چاہیں گے تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا. طریقہ کار وہی ہوگا کہ آپ کو ہینڈ ریز کرنا ہوگا. جب آپ ہینڈ ریز کریں گے تو پھر ڈسکشن شروع ہوگا. تو ہم اپنا آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں کلاس 3 کا. جی شروع کیجئے. اس دوران آپ دل میں استغفار پڑھتے رہیے. ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ نماز کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس پر مبنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج ہم پڑھیں گے نماز کا معنی اور مفہوم، کہ نماز کس کو کہتے ہیں. نماز جسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں،
نماز تو فارسی یا اردو کا لفظ ہے، لیکن اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ صلاۃ، حی علی الصلاۃ. اس کا لغوی معنی یعنی لفظی معنی کیا ہے؟ لغتاً الدعاء. کیا ہے معنی؟ الدعاء. اسی لیے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پریئر. پریئر کس کو کہتے ہیں؟ دعا کو. تو نماز پھر کیا ہوئی؟ دعا ہوئی. دعا کس کو فائدہ دیتی ہے؟ مانگنے والے کو. اور اگر نماز کے کانٹینٹ پر غور کریں تو کہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں اللہ کی صرف تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں مانگا تم نے کچھ بھی نہیں، تو دعا کیسے ہو گئی؟ ایوب علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ کیا دعا ہے؟ صرف اللہ کی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. لیکن جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. اللہ کی تعریف کر کے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ اس میں بھی دعا ہے. سب سے اہم ترین دعا کیا ہے؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے نا، دعا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت ہم پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے. رکوع میں تسبیحات کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ پھر کوئی دعا. آپ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ جو کتاب آپ نے شروع کیا نماز کے اذکار الگ سے، اس میں رکوع کی دعائیں بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں. پھر سجدہ، پھر 2 سجدوں کے بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ دعا. پھر تشہد میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی دعائیں ہیں. درود شریف کیا ہے؟ اور درود شریف کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا. تو نماز کیا ہوئی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سچ سچ بتائیے. ہم نماز لفظ بولتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کا معنی کیا ہے، بس سنا تھا کہ نماز ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں نماز. روح نہیں پتہ نا اس کی. دس از دا اسپرٹ آف صلاۃ. الصلاۃ الدعاء. اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا سے انہیں سکون حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں بھی دعا کا کلچر عام کرنا چاہیے. اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے. یہاں پر معنی صلات کا کیا ہوا؟ یعنی ان کے لیے دعا کیجیے. یہ اس کا لفظی معنی ہے. لیکن لفظی معنی بھی اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک روح ہوتی ہے اس کام کے کرنے کی. نماز کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے. قولی اور فعلی عبادت ہے جو تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تسلیم کے ساتھ ختم کی جاتی ہے. اگر اس کو صرف لفظی معنوں تک چھوڑ دیا جاتا تو جیسے کچھ لوگوں نے کیا ہے ناسمجھوں نے، ان کا کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں. بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی دعائیں کر لیتے ہیں، ہماری نماز ہو جاتی ہے. نہیں، ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے. یہ تو آپ نے نماز کو صرف لفظی معنوں میں لیا، لیکن نماز پراپر اسٹرکچرڈ چیز ہے. رائٹ. مثلاً ویسے بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایک خاص فریم ورک کے اندر خاص ایکشنز کے ساتھ دعائیں جو مانگی جاتی ہیں وہ عبادت نماز کہلاتی ہے. تو آپ تعریف پہ غور کیجئے. نماز قولی اور فعلی عبادت ہے. پیچھے ہم نے جو عبادت کی اقسام پڑھی تھی یاد ہے؟ کون کون سی قسم ہے عبادت کی؟ قلبی، شابش، لسانی، عملی. ٹھیک ہے. تو نماز کون سی عبادت ہوئی؟ قولی اور فعلی. قولی فعلی یعنی زبان سے بھی ہم پڑھتے ہیں اور ایکشن بھی ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، اتفاق کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہ کسی کا جائزہ لینے کے لیے دیکھا. ایسے میں بیٹھی ہوئی تھی، میری نظر کسی پڑی، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور لٹرلی ان کے دونوں ہونٹ جو تھے شروع سے آخر تک بند تھے. تو مجھے سخت کوفت ہوئی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ دل میں نماز پڑھ رہی ہیں؟ نماز صرف دل میں نہیں پڑھی جاتی، یاد رکھیے.
ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ غلطی کر رہا ہو، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو بتائیے کہ یہ بولنے والی عبادت ہے، اس میں بولنا پڑتا ہے، اور بولنے کے لیے کیا ہلانی پڑتی ہے؟ زبان، بس ہونٹ. عربی میں تو جو مخارج ہیں آپ کے، ان میں ہونٹ ہلائے بغیر چند ہی لفظ بولے جا سکتے ہیں. ہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ منہ بند کر کے بھی اندر ہی اندر بول سکتے ہیں صرف زبان ہلا کے، لیکن سارے لفظ نہیں. اور مثلاً لا الہ الا اللہ پڑھیے ذرا، تو پھر لا، منہ کھلے گا کہ نہیں؟ کھلے گا نا. لا، ہاں اچھا. محمد سارا ہی ہونٹوں کا کام ہے. پھر اسی طرح اگر آپ نماز شروع کریں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. منہ کھلے گا کہ نہیں؟ بلا آپ بند کر کے کہیے اللہ اکبر. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بہت بزرگ خاتون تھی، آلموسٹ 70 years old. اب مجھے پریشانی ہوئی کہ اللہ خیر کرے، کیا ساری زندگی انہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے یا بڑھاپے میں آ کے تھک گئی ہیں؟ اور ہوتا نا ہم سبھی تھک جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تھک گئی ہیں اور اس وجہ سے وہ ہونٹ نہیں ہلا رہی. تو نماز جو ہے وہ یعنی اس طرح نہیں پڑھنی کہ وہ زبان نہ ہلے یا بات نہ کرے. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جیسے آتا ہے نا کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اس میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں. اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ رب کا کلام ہے. ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے یہ قولی عبادت ہے اور فعلی عبادت بھی ہے کہ اس میں ایکشن ضروری ہیں، اور ایکشنز اسی طرح ہوں گے جس طرح ہمیں سکھائے گئے ہیں. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تکبیر اللہ اکبر سے، تکبیر تحریمہ جس کو بولتے ہیں، اور تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتی. تو تکبیر اور تسلیم کے بیچ میں زبان اور جسم کے جو کام ہے اس پر مبنی یہ عبادت نماز کہلاتی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جلدی میں تکبیر بھی نہیں بولتے، بس ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کر دیتے. تو یہ کمیاں ہیں نا نماز میں. ابھی انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے جو نماز کے طریقے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں اگر ہم نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. وہ نماز کے ارکان ہیں لیکن ہمیں کسی نے بتایا نہیں. ہم نے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر لیا، جو دل چاہا وہ لگا لیا، جو نہیں دل چاہا چھوڑ دیا. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیتے رہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن میں نماز کے مختلف معنی آئے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 نماز بمانا دعا، جیسے یہ آیت ہم نے پہلے پڑھی وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. نمبر 2 بمانا استغفار، ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ینفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول. اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو صلوات الرسول یہاں دعا کے معنوں میں بھی ہے، اور خاص طور پر جو اس کی وضاحت کی گئی ہے وہ صلوات الرسول سے مراد الدر المنثور ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کا معنی کیا بتایا کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والوں کے لیے بخشش مانگنا، کیونکہ آگے آتا ہے نا کہ یہ قربت کا ذریعہ ہے، اور صدقہ کیا گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس لیے اس کو یہاں استغفار کے معنوں میں لیا گیا، ورنہ دعا کا معنی بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے. رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن کون سی دعا؟ خاص طور پر بخشش کی دعا. واضح. تیسری بمانا ثنا، تعریف، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ بندے جب صلاۃ کا لفظ بولے وہ تو دعا مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صلاۃ کیا ہے؟ پھر کیا اللہ کو دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ نا اس پر نہیں. وہ کیا ہے پھر؟ تعریف. یاد رکھیے. تو صلاۃ کا لفظ قرآن میں دعا کے علاوہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تعریف. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا. تو اسی لیے ہم پھر اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. تو اس میں بھی کئی دفعہ میں نے لوگوں سے پوچھا اس کا معنی بتا دیجئے درود کا، یا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ درود بھیجیے یا
सलात भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या भेजिए, क्या कीजिए, यानी आपकी तारीफ। इसका माना है अल्लाह ताला के अपने रसूल पर सलात भेजने से मुराद अल्लाह सुब्हानहू ताला का फरिश्तों के पास आपकी तारीफ करना। और फरिश्तों की सलात क्या है? दुआ करना। समझ आए? तो सलात बमाना सना। अच्छा, अगर हम सलात को सना के माने में लें तो नमाज में या दुआ होती है या क्या होती है? सना होती है। सना किसको कहते हैं? तारीफ को। अब कनेक्ट कर रहे हैं? समझ आ रही है आपको लफ्ज सलात और हमारा एक्शन जो सलात का होता है उसमें? यानी यहाँ हम सलात नमाज जो पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं? दुआ करते हैं या फिर सना करते हैं, तारीफ करते हैं। हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं तो आपकी तारीफ करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? मलाए आला में। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि व कान बिल मुमिनीना रहीमा। वही है जो तुम पर सलात भेजता है, और यहाँ ये बमाना रहमत और मेहरबानी के है। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, और उसके फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह ताला से रहमत की, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाए, और वो ईमान वालों पर निहायत मेहरबान है। तो इसीलिए सलात का एक माना मेहरबानी भी है। ठीक है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से कई मेहरबानियां हैं। सलावात का माना मेहरबानियां, रहमतें, और बड़ी रहमत है, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। कौन है ये? जो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं। तफसीर अल-कुर्तुबी में है, अल्लाह के अपने बंदे पर सलात भेजने से मुराद दुनिया और आखिरत में उससे दरगुजर करना, यानी माफ कर देना, उस पर अपनी रहमत और बरकत करना, उसको शरफ बख्शना है। और रहमत को 2 बार बयान किया गया, सलावात और रहमत, क्योंकि माना में ताकीद और उसको पुख्ता तरीके से अदा करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज लाए जाते हैं। यानी एक ही बात को जब बहुत ताकीद से कहना हो तो एक लफ्ज नहीं, 2 और 2 से जायद बाज़-औक़ात। जैसे मसलन अगर आप चाहते हैं कि एक शख्स दूसरे को माफ कर दे, जैसे अल्लाह ताला में कुरान मजीद फरमाती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और फिर वाफू वस्फहू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फाफू वस्फहू वग़फिरू। यहाँ 3 लफ्ज आ गए, कहीं 2 और कहीं 3। ये 3 लफ्ज एक ही बात के लिए आए हैं, थोड़े थोड़े फर्क के साथ। क्यों आए हैं? ताकीद के लिए। ठीक है, तो सलात का एक माना क्या हो गया फिर? रहमत, मेहरबानी। ठीक है, फिर है सलात का एक माना क़िरात, क्योंकि नमाज में हम क्या करते हैं? क़िरात करते हैं। ये आप लफ्ज देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है? बाज लोग अलिफ के ऊपर हमजा डाल के इसको क्या पढ़ना शुरू कर देते हैं? किरत। हमारे उस्ताद ने बताया था इसका माना होता है ऊंट की खारिश। जी, क़िरात। तो क़िराअह है ये लफ्ज, क़िराअत, क़िराअत नहीं होता। तो बमाना क़िराअह। इसके लिए दलील क्या कुरान मजीद में? वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। और अपनी नमाज न बुलंद आवाज से पढ़ो न उसे पस्त करो, और उसके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार करो। तो ला तजहर बिसलातिका यानी अपनी किरात ऊंची आवाज से ना करो, यानी नमाज में जो कुछ पढ़ रहे हो उसको ऊंचा ना करो, ये मुराद है। यानी बहुत ऊंची ऊंची आवाज से नहीं पढ़ो, दरमियानी आवाज हो। और सल्ले अला का माना एक जनाजा पढ़ना भी होता है। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन, और इनमें से जो कोई मर जाए उसका कभी जनाजा ना पढ़ना। किसकी तरफ इशारा है? किसका नहीं पढ़ना? मुनाफिकीन का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अगर किसी को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कहीं बात समझ नहीं आई तो मोस्ट वेलकम। ये सारे जो मायने यहाँ पे मज़कूर है, ये सब कुरान करीम में सलाह लफ्ज के डिफरेंट मायने हैं। हाँ, लेकिन हम तो इस लफ्ज को उस तरह अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे यूज हुआ है वैसे ही अप्लाई होगा। वही, यानी कि जो पहले इसकी इस्तिलाही तारीफ इसीलिए बताई गई है कि दुआ है क्योंकि नमाज में दुआ होती है, सना है क्योंकि नमाज में सना होती है, रहमत है क्योंकि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, रहमत हासिल करने का एक जरिए। ये सारी चीजें नमाज लफ्ज से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन असल में नमाज वही है जो कौली और फेली इबादत है, जिसका आगाज तकबीर से और इख्तिताम तस्लीम पर होता है। ये है असल बात। हो सकता है आप समझ रहे हो कि ये टू मच हो गया है, लेकिन ये वजाहत बहुत जरूरी थी क्योंकि आप लोग कुरान के भी तालिब इल्म है ना, और ये सब चीजें हम वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते हैं। नमाज कौली और
فعلی ساتھ قلبی بھی تو ہوتی ہے. قلب اگر نہ بھی حاضر ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اچھا ہے تو صحیح, لیکن اگر یہ شرط لگا دی جاتی کہ جس کا دھیان گیا کہیں اور اس کی نماز ہی نہیں, تو پھر مشکل ہو جاتی. تو اس لیے یہ ہمارے اوپر رحمت کرتے ہوئے قلب اس میں شریک تو ہے, وہ مطلوب ہے, وہ اس کی تحسین ہے, لیکن اگر دھیان ادھر ادھر ہو بھی گیا تو نماز ہو گئی. چلیے آگے چلتے ہیں. قرآن مجید میں نماز کے دیگر نام, یعنی نماز کے لیے لفظ صلاۃ بھی آیا ہے, لیکن کچھ اور لفظ بھی نماز کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. مثلاً یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو نماز کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ ذکر, کیونکہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نماز کے لیے ایمان کا لفظ بھی آیا ہے, سورۃ البقرہ میں آتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. یہ اس کانٹیکس میں نا جب قبلے کا رخ مڑ گیا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ جنہوں نے اس طرف نماز نہیں پڑھی تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا, تو کہا گیا کہ نہیں, اللہ ان کی نمازیں ضائع نہیں کرے گا. تو نماز ایمان ہے, نماز کے بغیر ایمان ہی ناقص ہے. ٹھیک ہے. پھر نماز کے لیے قرآن کا لفظ بھی آتا ہے, نماز کے لیے قرآن کا لفظ بھی, ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے. تو قرآن الفجر سے مراد نماز فجر بھی ہے. ٹھیک ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن فجر سے مراد نماز فجر بھی ہے. تب کتنے لفظ ہو گئے؟ ذکر, ایمان, قرآن. قنوت کا لفظ بھی ہے, امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا و قائما, کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے. تو قانت سے مراد یہاں نماز پڑھنے والا ہے, یعنی جو رات کے وقت سجدے اور قیام کرتا ہے. تو یہ سجدے اور قیام کس میں ہوتے ہیں؟ نماز میں. نماز کے لیے رکوع کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی اس میں رکوع جو ہے ایک سینٹرل پوائنٹ ہے, یعنی آدھا حصہ ہم قیام کرتے ہیں اور آدھا حصہ نیچے سجدہ یا پھر جلسہ ہوتا ہے ہمارا, اور ان دو کے بیچ میں کیا ہے؟ رکوع ہے. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہہ کے پوری نماز, یعنی جز بول کے کل مراد ہے. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم کہ وہ گھوڑا جو ریس میں اول ہے اس کو مصلی کہتے ہیں. ریس والے گھوڑے ہوتے ہیں نا, اور جو سب سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کو مصلی کہتے ہیں. مصلی وہ پنجابی والا مصلی نہیں, وہ بھی پتہ کیا ہے, وہ بھی اصل میں نمازی لوگ تھے. غریب لوگ زیادہ نماز پڑھتے, ان کا نام ہی مصلی پڑ گیا ایک حقارت سے. خصوصاً پنجاب میں جو گاؤں وغیرہ ہیں اس میں دو طبقے ہوتے ہیں, یا چودھری ہوتے ہیں تو یا کمی ہوتے ہیں. تو جو چودھری ہوتے ہیں وہ عام طور پر دین سے کافی دور ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک خاص قسم کی نخوت ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں. تو جو کمی وغیرہ ہوتے ہیں وہ کچھ دین کی طرف ہوتے ہیں. جو مسجد کا امام وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ اسی طرح سال کے گندم تقسیم کرتے ہیں جیسے باقی کمیوں کو, جن موچی نائی وغیرہ کو دیتے ہیں نا کچھ حصہ, تو ایک حصہ اس کو بھی دے دیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا کمی ہے, یعنی ہماری مسجد کی جنازے وغیرہ پڑھا دیتا ہے یہ کچھ. لیکن ان کو اچھا نہیں سمجھتے, اسی لیے تو مولوی کا مذاق اور مولوی کو ایک گھٹیا چیز سمجھنا. چاہے وہ نماز میں جنازہ نکاح وغیرہ کراتے, لیکن اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہے. یہ ایک عمومی بات کر رہی ہوں, جس کی وجہ سے جو لوگ بھی پھر دنیا کی طرف جاتے ہیں وہ پھر دین کو کم تر لوگوں کا کام سمجھ کے اس سے الوف رہتے ہیں, دور رہتے ہیں کہ ہم کوئی کمی ہے یا ہم ان جیسے مصلیوں کی طرح ہو جائے. حالانکہ مصلی آپ دیکھیں نماز پڑھنے والا. تو بہرحال عربی میں تو مصلی وہ گھوڑا ہے جو ریس جیت جائے. تو ہماری بھی کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ ریس تبھی جیتیں گے جب نماز پڑھیں گے. بہرحال وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اَیْ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّینَ, اس کا معنی ہے نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْکَعُوا لَا يَرْکَعُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے, جھک جاؤ جھکتے نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں ایسے کھڑے کھڑے کہا جاتا ہے جھک جاؤ؟ نہیں, اس سے مراد ہے نماز پڑھنے کو جب کہا جاتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. تو یہاں رکوع نماز کا ایک صرف رکن ہے, لیکن جز بول کے یہاں پوری نماز مراد لی گئی ہے.
امام مجاہد کہتے ہیں کہ ارکعوا کا معنی ہے نماز پڑھو، لا یرکعون کا معنی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز کے لیے سجدے کا لفظ بھی ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. تو سجدہ بھی نماز کا ایک اہم رکن ہے. ٹھیک ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یہ ساجدین کون ہے؟ نمازی، نماز پڑھنے والے، مصلین. ٹھیک. یہاں تک کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ یہ جو ہے نا قرآن میں کہ فجر کی قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ڈز اٹ مین دا نماز اٹ سیلف، اور کیا فجر کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے؟ دونوں چیزیں ہیں اس میں. نماز فجر میں جتنی لمبی قرات کی جاتی ہے کسی اور نماز میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے اور روشنی ہو جاتی تھی جب فجر کی نماز مکمل ہوتی. کہنے کو 2 رکعتیں ہیں، آگے انشاءاللہ تفصیلات آپ پڑھیں گے کہ کیا کیا پڑھتے تھے. مثلا جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، یہ عام معمول تھا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ واقعی رتل القرآن ترتیلا کر رہے ہیں اور فجر کی 2 رکعتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھ رہے ہیں، اگر قسمت سے زبانی یاد ہے تو کتنی لمبی نماز ہو جائے گی. اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس میں آتا ہے کہ جو ملائکہ ہیں وہ فجر اور عصر کی نماز میں اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں. اس وقت رات کے فرشتے، نائٹ شفٹ والے اور دن کی ڈیوٹی سنبھالنے والے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. وہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے. تو مشہودہ حاضری کا وقت ہے. کس کی حاضری ہے؟ فرشتوں کی حاضری. یعنی اس وقت فرشتے خاص طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نمازیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہتے جب ہم گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب چھوڑ کے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو عصر کا وقت اور فجر کا مراد ہے. عصر کا وقت چھوٹا سا ہوتا ہے، فجر کا وقت طویل ہوتا ہے. اور عصر کی قرات سری ہوتی ہے، فجر کی قرات جہری ہوتی ہے، تو اس میں دیر تک قرات کی جاتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے مصحف کھول کے بیٹھ کے پڑھنے کا، کیونکہ ہمیں حفظ نہیں ہوتا یا ہم نے نمازوں میں بس قل اللہ ہی پڑھنی ہوتی ہے. لیکن سب سے افضل قرات وہ ہے جو نماز کے اندر کی جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص نماز میں لمبی قرات کر لیتا ہے تو ایک طرح سے اس کی قرات اس دن کا ورد یومی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو اسلاف تھے وہ تہجد کی نماز میں اور فجر میں دن کا کوٹا پورا کر لیتے تھے. تو ہم چونکہ وہ 2 نہیں کر پاتے تو اس لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے؟ پھر فجر پڑھ کے پھر ہمیں بیٹھ کے مصحف کھول کے پڑھنا ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مصحف کھول کے پڑھنا بھی پسندیدہ ہے، لیکن افضل نماز کے اندر کی تلاوت ہے. تو خوش قسمت ہے حافظ لوگ کہ جو نماز میں زبانی سب کچھ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں. واضح؟ جو فرشتے اوپر جاتے ہیں نا عصر کے نماز کے وقت، is it immediately after the azan when we say the salah or is it after salat جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں؟ جی، اس لیے دیر سے نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ وہ چلے جائیں گے اور آپ کی غیر حاضری نہ لگے. کیونکہ وہ نماز کس کی شمار ہوتی ہے جو تاخیر والی ہے؟ منافق کی. ٹائم پر نہیں پڑھتا، لیٹ کر کے پڑھتا ہے. تو اول وقت میں جو اثر پڑھی جاتی ہے اس وقت. جی میں کہہ رہی ہوں ہم نماز شروع کرتے ہیں، بیسیکلی وی ہیو انٹینشن اینڈ آل دوز تھنگس رائٹ. تو ہم اپنی طرف سے بہترین کرتے ہیں. نماز دعا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اینڈ وی ول گیٹ واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ؟ جی وہ انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. ناٹ بیفور دیٹ. نہیں، کوئی غیب کے علم میں کوئی وحی آنی بند ہو گئی ہے نا. نہیں، ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ ایک کام کر رہے ہیں، یو سی سم تھنگ ہیپننگ، آپ کا کانفیڈینس بڑھ جاتا ہے. جی تو اس سے پتہ چل جائے گا نا. ورنہ یہ کہ ہم کرتے رہے. آپ دیکھیں اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں کئی چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ہم نے کبھی دعا مانگی تھی. ہم اپنی دعا مانگ کے بھی بھول چکے ہوتے ہیں. عصر کی نماز کی 2 ٹائمنگز ہیں، ایک ارلی اور ایک جیسے حنفی اینڈ شافعی. ارلی احسن. استاذہ میرا کل کے سلسلے میں ایک کوشچن ہے. مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں ذرا زیادہ خشوع ہوتا ہے، زیادہ وہ کوئی یعنی دکھاوے کی نماز تو نہیں ہے؟ وہ تو آپ کے دل کو پتہ ہونا چاہیے کہ دکھاوے کی ہے یا نہیں، دوسرا تو کوئی نہیں بتا سکتا. اول وقت کیا ہوتا ہے؟ مطلب دیکھیں نا جب اذان دی جاتی ہے تو مسجد میں اسلامک فائنڈرز کی ایپ ڈال لیجئے، اس سے جو ہی وہ اس میں آواز آئے گی، نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ اٹھ جائیے نماز کے لیے.
چلیے آگے چلتے. اب ہم پڑھیں گے نماز کی فرضیت. اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز فرض ہے؟ سنی سنائی تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسی طرح سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آتا ہے کیا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تو ایمان کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام کیا بتایا گیا؟ اقامت الصلاۃ. اور یہاں سورۃ البقرہ کی 43 آیت میں پہلا حکم کیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. سورۃ النساء 103 میں آتا ہے کہ ایمان والوں پہ نماز فرض کی گئی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مکی زندگی میں ہی فرض ہو گئی تھی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ نے جب نماز فرض کی تو حضر اور سفر یعنی گھر میں اور سفر میں ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض کی تھی. پھر نماز سفر اپنی اصلی حالت میں قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. تو انیشلی نماز کی رکعتیں کیا تھیں؟ 2 تھی فرض نماز کی. یہ اگر آپ فرض کا لفظ دیکھیں، قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها، یہ دلیل ہے حدیث سے نماز کے فرض ہونے کی. صحیح بخاری 350 ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ آسمان پر 5 نمازوں کی فرضیت ہونا، یعنی نمازیں کہاں سے لائے تھے آپ ہمارے لیے؟ معراج کے موقع پر آسمان پر فرض ہوئی تھی. واقعہ معراج کا صحیح بخاری کا حصہ آپ کے سامنے یہاں پڑھا جائے گا. آپ بے شک بخاری کا ریفرنس لکھ لیجئے، صحیح بخاری 7517 حدیث کا نمبر، یا پھر آپ بخاری کھولیں گے اور اس میں آپ معراج کا جو واقعہ ہے اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ حصہ مل جائے گا. ہو سکے تو ریسرچ کر لیجئے. کمپلسری ورک تو نہیں، لیکن اس لیے نہیں کمپلسری کری، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں صحیح بخاری نہ ہو، لیکن نیٹ پہ تو سب کو مل جاتی ہے. اگر فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ کا کانفیڈینس بڑھے گا کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. اور علم صرف کلاس میں حاصل نہیں کیا جاتا، علم صرف اسپون فیڈنگ نہیں ہوتی، علم میں خود بھی کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو واقعہ معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے. ابراہیم علیہ السلام 6 آسمان پر تھے اور موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر. پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. پھر الجبار کے نزدیک ہو گئے جو رب العزت ہے. یہاں اللہ کے بجائے صفت استعمال ہوئی ہے. اور اس قدر نزدیک ہوئے جیسے کمان کے 2 کونے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. سبحان اللہ. یہ ہے معراج کی انتہا، اتنے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. پھر اللہ نے آپ کو وہی بھیجی جو وہی بھیجی. اس میں یہ تھا کہ آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. پھر نیچے اترے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور کہا اے محمد تمہارے رب نے تم سے کیا عہد دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا عہد لیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے لوٹ جاؤ اپنے رب سے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کراؤ، یعنی کمی کرواؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف رخ کیا، گویا آپ ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے. جبریل نے مشورہ دیا کہ ہاں اگر آپ کی خواہش ہو تو ٹھیک ہے، چلے چلتے ہیں واپس. چنانچہ وہ آپ کو اللہ الجبار کے پاس لے کر چڑھے جو اپنی جگہ پر ہی تھے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. آپ نے عرض کی کہ اے رب نمازوں میں ہم پر کمی فرمائیے، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے روک لیا. موسیٰ علیہ السلام آپ کو اسی طرح اپنے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی.
پھر 5 کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم نمازیں پڑھوانا چاہیے لیکن وہ ضعیف ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا. تمہاری امت تو جسم، بدن، آنکھ اور کان کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے، یعنی پہلوں کے مقابلے میں فزیکلی بعد کی جنریشنز ویک ہے. ہمیں سے اکثر کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے بارے میں، اور نانی دادی ہمیں ڈانٹتے رہتے تھے کہ تم لوگوں کا کیا بنے گا، اور اب ہم اپنے بچوں کہتے ہیں تمہارا کیا بنے گا. تو نے کہا کہ آپ کی امت تو فزیکلی ویک ہے، لہٰذا واپس جائیے، تمہارا رب تمہاری نمازوں میں کمی کر دے گا. ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف دیکھتے تاکہ ان سے مشورہ لیں، اور جبریل اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ، یعنی وہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو پکارتے ہیں اور پھر جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم سب کا حال کیا ہونا چاہیے. چنانچہ 5ویں بار بھی وہ آپ کو لے گئے. آپ نے عرض کیا اے میری رب، میری امت کے جسم ناتواں ہیں اور ان کے دل اور ان کی آنکھ، ان کی کان اور ان کے بدن کمزور ہیں، اس لیے ہم پر تخفیف فرمائیے. اللہ الجبار نے فرمایا یا محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک و سعدیک. ادب دیکھیے، اللہ نے فرمایا میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیا ہے، یعنی اصل میں تو یہ 5 ہی ہیں، اس سے کم نہیں ہوگی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اب اور میں نہیں کروا سکتا، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. یہ گناہ نہیں ہے لفظ، ہاں ہٹانا چاہیے. بس یہ ام الکتاب میں 50 نمازیں ہیں لیکن تم پر 5 ہی فرض ہیں. سبحان اللہ، ہم سب جو 5 پڑھتے ہیں ان کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے روزانہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے ہم سے تخفیف کر دی کہ ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، بس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا اے موسیٰ، اللہ کی قسم مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ بار بار ایک کام کے لیے اس کی طرف جاؤں. تو 5 کے بعد آپ نہیں گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے 3 بار فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی. اس آدمی نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں نہ ان نمازوں میں زیادتی کروں گا نہ کمی. آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو شخص 5 کی 5 پڑھے وہ جنتی ہے انشاءاللہ. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اب یہ سب دیکھیے حدیثیں، 5 نمازیں، تو اس میں 5 کا جو فگر ہے یہ امپورٹنٹ ہے. جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے. یہ وعدہ ہے جو آپ سوال کر رہی تھی نا کہ قبول ہے کہ نہیں، تو یعنی اگر ہم اپنے طور پر کوئی کمی نہ کریں، کرتے رہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے. تو نماز کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھیں. نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں کسی سے بھی ساقط نہیں ہو سکتا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کے پڑھ لو. وہ آپ دیکھ رہے، کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ جاؤ، سائڈ پر ہو کر پڑھ لو. یعنی ضروری نہیں کہ لیٹ کر نماز جب پڑھی جائے تو اسٹریٹ ہی مریض کو کیا جائے. بعض مریض سیدھے نہیں لیٹ سکتے تو اس میں جس اینگل پر بھی وہ ہیں اسی پر وہ نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ سارے دلائل تھے احادیث کی روح سے 5 نمازوں کی فرضیت کے. آپ ایک آیت یا ایک حدیث یاد کر لیجئے نماز کی فرضیت کی دلیل کے طور پر. مثلاً ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب بھی فرض کو کہتے ہیں نا،
ٹھیک ہے. اور اگر پہلے سے ہی آیت آتی ہے تو پھر کون سی یاد کر سکتے ہیں آپ؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یعنی کوئی بھی اگر آپ کو کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز فرض ہے، ہو سکتا ہے کوئی باہر کریں آپ کا اپنا ہی بچہ پوچھے، یعنی آپ کو کہاں سے پتا چلا نماز فرض ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن میں ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، دلیل سے جواب دیجیے. اور حدیث کون سی یاد کریں گے؟ سب سے چھوٹی جو ہے یہ مکی زندگی میں نماز فرض ہونے والی حدیث جو ہے، حدیث جبریل کا تقاضا نہیں کرتی آپ سے، حضرت عائشہ والی. کیا ہے حدیث؟ میں آپ کو عربی یاد کروا دیتی ہوں، کہیے میرے پیچھے. عن عائشہ ام المؤمنین قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزید فی صلاة الحضر. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے ام الکتاب کا کہ وہاں 50 نمازیں فرض ہیں. ام الکتاب تو ام الکتاب آیا قرآن کا ہی دوسرا نام لوح محفوظ. اچھا کیا کہ آپ نے سوال کر لیا کہ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے وَإِنَّهُ ام الکتاب. آپ نے جو بولا کہ فجر کے قرآن میں جو تلاوہ کرنے کا بیان کہ سورۃ دہر یا سورۃ سجدہ، اگر یہ نہیں یاد تو سنت میں اگر پڑھ لی جائے دیکھ کے تو پھر وہ اس میں کنسیڈر ہو جائیں گی. بعض علماء کے نزدیک تو فرض میں بھی دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ حرکت کثیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اگر سامنے کہیں کھلی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، جتنا حصہ سامنے کھلا ہوا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کریں تو اچٹتی نگاہ سے بھی بھولتے ہوئے مقامات کو انسان لے کے پوری کر لیتا ہے. پھر اس میں آپ نے بتایا کہ واقعہ معراج کے موقع پر جب رسول پاک گئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی رہ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک تک گئے، تو اس میں یہ پھر آیا ہوا ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو وحی بھیجی نماز کے لیے. تو کیا اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی یا پھر بھی مطلب دیکھیں وحی کے مختلف اقسام ہوتی ہیں نا جی، تو ان میں ایک براہ راست کلام بھی ہوتا ہے. وحی جو ہوتی ہے نا اگرچہ خفیہ اشارے کو کہتے ہیں، دل میں بات ڈالنے کو، لیکن وحی کی ایک قسم خواب ہوتے ہیں، وحی کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام کرنا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام بھی کیا، اسی کو یہ وحی کہا جا رہا ہے. یعنی وحی کے ذریعے ایک دینی حکم دیا گیا آپ کو. جب کوئی لمبی صورت ہوتی ہے جیسے سورہ الرحمن یا کبھی کبھی سورہ تبارک الذی بھی، تو میں 2 رکعت میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، 4 میں بھی کر سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شفق عرفان ہے. آئی ایم یور ہوسٹ فار حی علی الصلاح کورس. اٹ از ٹائم فار ڈسکشن ناؤ. اگر آپ ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سمپلی ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریں. ونس آئی گیو یو پرمیشن آپ کی اسکرین پر ایک میسج آئے گا، آپ نے اس میں سے ان میوٹ مائی سیلف پر کلک کرنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے کہ آپ کا نام لیا جائے. تو انشاءاللہ پھر آپ اپنے ایکسپیرینسز ریفلیکشنز ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ. اوور ٹو یو نیلوفر باجی ناؤ. آپ مین وائل جو ہے چیٹ میں بھی اپنے کامنٹس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ Q&A کا آپشن سلیکٹ کر کے بھی وہاں پر جو ہے انشاءاللہ کویسچنز جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوا. اب ہم اپنے ڈسکشن ٹائم میں ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. نیئر اباؤٹ 1300 ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو جیسے کہ شفق نے کہا کہ اگر آپ لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ، تو آپ کو مائک دیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ کافی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم یاسمین سے شروع کرتے ہیں. یاسمین بشارت. جی یاسمین، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، آپ اپنا مائک میوٹ کریں. یاسمین، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں اور نماز کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، بتائیے. جی
جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فرزانہ ہیں آپ؟ فرزانہ کا مائک کون ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یاسمین آپ بتائیے. یاسمین بشارت جی. جی نماز کے جو لغوی معنی ہیں وہ عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم مشروط کر کے دیے ہیں ان کو ماننا. اور نہیں جو یہ معنی نہیں. سوری میں آپ کی بات یہاں پر مکمل کرنا چاہوں گی کہ یہ معنی نہیں ہے. چلیں ہم لغوی معنی کسی اور ساتھی سے پوچھیں گے. اصطلاحی معنی اگر آپ بتانا چاہیں تو بتائیے. اصطلاحی معنی پھر چلیں کوئی بات نہیں، آپ انشاءاللہ غور سے سنیے. دوبارہ آپ اس کو مزید ری چیک کرنا چاہیں تو فیس بک پہ یہ ساتھ لیسن اپلوڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب اتنا کچھ سنتے ہیں اور اکٹھے نوٹ ٹیکنگ کرنی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے. کوئی بات نہیں یاسمین، انشاءاللہ ہم کسی اور ساتھی سے لیتے ہیں، آپ پھر نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فرحانہ رضوان آپ بتائیں گے کہ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کے لغوی معنی ہے الدعاء. کے لغوی معنی بالکل درست کہا آپ نے، الدعاء. دعا اس کے معنی ہے ایک لفظ میں. ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی بتائیں گے آپ؟ چلیں ہم مہوش چودھری سے اصطلاحی معنی پوچھتے ہیں. مہوش آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. نماز کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ مہوش مائک انمیوٹ کیجئے اپنا. سعدیہ خلیل آپ مائک انمیوٹ کیجئے، آپ کے پاس بھی مائک کا آپشن ہے. آپ میں سے جو پہلے انمیوٹ کر لے اپنا مائک. آپ کو پوچھا جا رہا ہوگا، آپ کو میسج آ رہا ہوگا کہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، تو آپ کیجئے اپنا انمیوٹ مائک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ام کلثوم ہیں آپ کا مائک ہے نا؟ جی جی ام کلثوم ہے کلثوم. جی آپ؟ ام کلثوم. جی میم ام کلثوم بات کر رہی ہوں. نماز کے جی نماز کے جو معنی ہے وہ لغوی معنی ہے وہ ہے دعا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ قولی اور فعلی عبادت جو تکبیر سے ہوتی ہے اور تسلیم سے ختم ہوتی ہے. تکبیر سے شروع ہوتی ہے، تکبیر تسلیم سے. ٹھیک ہے، آپ تکبیر بتائیں گے کیا ہوتی ہے؟ تکبیر جیسے اسٹارٹ میں ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور ثنا شروع کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور تسلیم پر اختتام کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں نا. تو واٹ از مینٹ بائی تسلیم؟ تسلیم مطلب جو ہم اینڈ پہ دعا اور اس پہ کرتے ہیں. اینڈ میں آپ سب سے آخر میں کیا پڑھتی ہیں نماز میں؟ جب آپ کیا کرتی ہیں، سب سے آخری کام کیا کرتی ہیں؟ وہ جو ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی اور پڑھ کے پھر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں یہ جو آخری آپ کام کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک بار، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسری کہتے ہیں، یہ تسلیم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یو اسٹارٹ ود اللہ اکبر اینڈ یو اینڈ ایٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ان دونوں کے بیچ کی جو چیز ہے وہ ہیلو السلام علیکم. عبادت. جی وعلیکم السلام. جی فرحت ہیں آپ فرحت بات کر رہی ہیں یا کس کا مائک آن ہے؟ اچھا ام کلثوم کا یہ بھی آن ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ام کلثوم آپ کا جواب درست تھا، جزاک اللہ خیر. اب ہم ام عبداللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ام عبداللہ. حسین ہے. آپ میں سے ایک بولیں. فرحت آپ بات کیجئے، آپ اپنا نام بتائیے. آپ فرحت ہیں؟ جی میں نتالیہ حسین. اوکے اوکے ٹھیک ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں نماز کے مختلف نام آئے ہیں، آپ کوئی 3 نام بتائیے. قلبی. نہیں، نام دیکھیے بہت سارے نام ڈسکس کیے گئے تھے نا کہ قرآن میں نماز اس معنی میں بھی آیا ہے، اس معنی میں بھی آیا ہے، اور پھر یہ نام بھی ہے. ایمان. ایمان. گڈ. واٹ ایلس؟ سوری دوبارہ بتائیے. ایمان کے علاوہ؟ قنوت. قنوت. یس. رکوع. رکوع.
رکو. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرا. ٹھیک ہے, ہم کسی اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں. اب ام عبداللہ, جی ام عبداللہ, آپ نماز کے کوئی اور 3 نام بتائیے. جی, نماز کے معنی ایمان ہے, قرآن ہے, قنوت ہے, رکوع ہے, سجود ہے. الحمدللہ. ایمان کا حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 1. نہیں, آیت کوٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, نام بتائیں, اور نام بتائیں. ایک نام اور بھی ہے, اور کئی نام تھے, اور بھی بتائیے. اور اچھا, نماز کن کن معنوں میں قرآن میں آیا ہے, کچھ اور بتائیں. ذکر بھی ہے باجی, ذکر بھی ہے, جنازہ بھی ہے, اور نماز قرات بھی ہے الحمدللہ, اور ثنا بھی ہے, رحمت بھی ہے, مہربانی بھی ہے, شاباش, استغفار بھی ہے. بہت اچھا, ماشاءاللہ, بارک اللہ فی علمک. آپ سب کو آپ کا آپ کے علم میں جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں اس میں برکت ہو, اور الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ رب زدنی علما کی جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہو الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی, ہم نیکسٹ آتے ہیں. مہوش, آپ اپنا مائک آن کیجئے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ مہوش اپنا مائک آن کریں, تو پھر میں سوال وہ پہلے آن کر لیں. آپ کو ریکویسٹ آ رہی ہوگی ایڈمن کی طرف سے کہ اپنا مائک آن کیجئے. مہوش چودھری, سعدیہ خلیل, ان میں سے جو بھی اپنا مائک پہلے آن کر لیں وہ بات کریں. ان سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کیسی ہوتی تھی, بتائیے. جی سعدیہ, آپ کا مائک آن ہے, آپ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی, جیسا کہ اساتذہ نے بتایا کہ بعض دفعہ وہ اندھیرے میں شروع کرتے تھے, روشنی ہو جایا کرتی تھی جب تک وہ اس کو مکمل کرتے تھے. اور خاص طور پہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں وہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اچھا یہ بتائیے کہ ہماری پھر نمازیں کیسی ہونی چاہیے, فجر کی نماز کیسی ہونی چاہیے, اس سے کیا سیکھتے ہیں ہم؟ سیکھتے یہ ہیں کہ اس میں جتنا بھی زیادہ قرآن پڑھا جائے اس کی بہت فضیلت ہے, لیکن اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس طرح کی نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اپنی قرات کو طویل کرنے کی توفیق نماز فجر میں ادا کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ طویل قرات فجر کی نماز میں کرتے تھے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی صورت لمبی یاد نہ ہوئی, لیکن جو بھی یاد ہے اس میں ہم مختلف صورتیں پڑھ سکتے ہیں, مختلف آیات پڑھ سکتے ہیں, تاکہ قیام کو ہم انشاءاللہ لمبا کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان عمل میں برکت فرمائے. جی نیکسٹ بینش, آپ بتائیں گی کہ سب سے افضل قرات کون سی ہے, کس پوزیشن میں قرات جو ہے سب سے افضل ہوتی ہے. جی بینش, مائک آن کیجئے. جتنی جلدی آپ لوگ اپنے مائک آن کریں گے اتنے زیادہ میں سوال پوچھ سکوں گی نا. بینش یا مومنہ یا انیب, کوئی بھی آپ ان میں سے جس کا مائک پہلے آن ہو جاتا ہے وہ کریں. ان کو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بینش بات کر رہی ہوں. جی سب سے افضل جی سب سے افضل قرات جی جو نماز کے اندر کی جاتی ہے. جی, تو ہم بہت دفعہ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ نماز کے اندر زیادہ لمبی قرات کرنی چاہیے یا نماز پڑھ کے بعد میں کرنی چاہیے. تو نماز کے اندر اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن کے حوالے سے؟ ہمیں اپنی قرات کو درست کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے, اور دھیان لگا کے نماز کو پڑھنا چاہیے تاکہ بہتر فضیلت حاصل ہو سکے. وہ تو نماز کے خشوع میں آتا ہے, لیکن پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے, کیا قرآن کے حوالے سے کیا ضروری ہے؟ آپ لمبی قرات کیسے کر سکیں گے جب آپ کو کیا آتا ہوگا, یا وہ کیا ہوگا؟ نیت کر کے, اور ہماری مطلب اگر ہمیں پڑھنا زیادہ آتا ہوگا, ہمیں آیتیں صحیح طرح پڑھنی آتی ہے. اگر آپ کو حفظ زیادہ ہوگا, اگر آپ کو قرآن زیادہ یاد ہوگا تبھی آپ پڑھیں گے نا. تو اس سے ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ ہم اس نیت سے بھی قرآن پاک کو حفظ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کو نماز میں
قیام میں پڑھیں گے. اور دیکھیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کریں, آپ چند آیات سے شروع کریں, آہستہ 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 ان کو نماز میں دہرائیں تو انشاءاللہ آپ کے حفظ میں بھی پختگی آئے گی اور انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. جزاک اللہ خیر. شبانہ عزیز, آپ کا مائک آن ہے. آپ نماز کی فرضیت کی دلیل کوئی قرآن سے بتا سکتی ہیں ریفرنس کے ساتھ؟ پڑھا ہے نا ابھی ہم نے. نماز کی دلیل قرآن سے بتائیے کہ نماز فرض ہے. جی شبانہ بتا سکتے ہیں نماز میں قرآن میں کئی جگہ پہ حکم آیا ہے کہ نماز فرض کی گئی ہے, اور ہمیں چلیں ترجمہ ہی بتا دیں یا سورت یا آیت نمبر ہی بتا دیں یا عربک بتا دیں. ان الصلاۃ نسکی, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا. اچھا چلیں آپ سے میرا ایک اور سوال ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو آج کوئی نئی بات پتہ چلی آج کے سیشن سے؟ آج کے مجھے فرشتوں کا نہیں پتا تھا کہ فرشتوں کی نماز کیا ہوتی ہے, کہ استاذہ نے بتایا کہ فرشتوں کی نماز دعا ہوتی ہے. مجھے بہت اچھا لگا. ہاں فرشتوں کی جو صلات ہے. ٹھیک ہے. صوبیہ عمران آپ بتائیں گی صلوات؟ جی 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 السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام. آپ کوئی دلیل بتائیں گے قرآن سے کہ نماز کی فرض ہے, اس کی کوئی دلیل قرآن سے بتائیں گے؟ جی الحمدللہ کافی ہمیں اس کی ملتی ہیں دلیل قرآن پاک کے اندر. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اچھا, اور اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں؟ جی اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کریں ساتھ رکوع کرنے والوں کے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ ہم پوچھتے ہیں نویرا سے. نویرا اپنا مائک آن کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نویرا آپ بتائیں گی کہ 5 نمازوں کی فرضیت کی دلیل ہمیں کہیں سے ملتی ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں؟ جی ہمیں سورہ بقرہ کی اس کا ریفرنس 350 ہے جو کہ ہمیں معراج کے موقع سے پتہ چلتا ہے. سورۃ البقرہ میں یا معراج کی حدیث سے پتہ چلتی ہے؟ سوری صحیح بخاری. ہاں صحیح بخاری 7517 سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا معراج کی حدیث آپ نے سنی بھی اور آپ نے ویژول میں پڑھا بھی ہوگا. آپ کو کیا اس سے پڑھ کر آپ کو چیز شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ آپ نے کیا محسوس کیا, کیا سیکھا, یا کوئی اینی تھنگ یو لرنڈ؟ یہ جو 5 نمازیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کی ہیں, ان کو بھی ہمیں بالکل خوشی سے اور بالکل بیسٹ طریقے سے پڑھنی چاہیے ٹو ارن گریٹر ریوارڈز. یس جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں سے 1-2 منٹ ہے, میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے, اگر اپنے کوئی جو اس نے آج کوئی لرن کی نئی چیز, تو آپ اپنا ہینڈ ریز کریں. حمیرہ شہاب آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ آپ کو آج کیا نئی بات پتہ چلی یا آپ نے سیکھا اپنے عمل کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز بول کر پڑھنا ضروری ہے. یہ مجھے ایک نئی بات پتہ چلی. بہت اہم بات آپ نے کی, واقعی یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. جزاک اللہ خیرن کثیرا فار پوائنٹنگ آؤٹ اگین. نماز یعنی نماز میں کیا ہلنے چاہیے؟ ہونٹ ہلنے چاہیے. یہ مجھے بات پتہ نہیں تھی. تو انشاءاللہ اس دفعہ اب ہم نے جو نماز پڑھنی ہے عصر کی نماز اور اس کے بعد کی جتنی بھی نمازیں انشاءاللہ, تو ہم نے خود کانشیسلی اس چیز کو نوٹ رکھنا ہے کہ ہمارے ہونٹ ہلے. ٹھیک ہے الحمدللہ. کوئی اور بات آپ میں سے کوئی نیلوفر شریف آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بہت امپورٹنٹ بات مجھے لگی شروع میں استاد نے جب دہرائی کروائی, تو یہ واقعی بہت ایک ہوتا ہے کہ ہم کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی. اچھا میں یہ کورس کر تو رہی ہوں, اچھا میں پڑھ تو رہی, نماز سے میں پڑھ بھی رہی ہوں, لیکن یہ جو بات ہے کہ مسلسل ہم کو اپنا جو اسیسمنٹ کرنا ہے کہ اچھا آج کی کلاس کے بعد اب میں دیکھوں کہ میری نماز میں کیا فرق آیا ہے, اور یہ کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ کورس کر رہی ہوں اور یہ پڑھ رہی ہوں تو میں کیوں کر رہی ہوں. یہ اتنا بڑا ایک تھا کہ شاید مجھے بھی اتنا کلیئر نہیں تھا کہ چلے آگے آپ میسج اور کر بھی لیں,
اور چلے میں تو کر بھی چکی تھی پہلے الحمدللہ رب العالمین، لیکن مجھے یہ تھا کہ واقعی علم تو فائدہ ہی دیتا ہے الحمدللہ، اور یقیناً اس سے نمازوں میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ. مزید دہرائی جو ہے ریپیٹیشن سے تو یقیناً بہت بہتری آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ہم نے بارک یہ اللہ سیکھا کہ واقعی الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ابھی 1 منٹ ہے. طیبہ عاصم آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ نے کیا سیکھا آج؟ جی مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے یہ حضرت عائشہ کی جو حدیث تھی کہ نماز جو ہے وہ پہلے 2 رکعت جو ہے فرض کی گئی تھی، سفر میں بھی اور اقامت میں بھی. پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت میں باقی رہی اور اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی. یہ جو حدیث ہے یہ مجھے آج پہلی دفعہ سفر اور پتہ حضر چلی. کی نماز. جزاک جی اللہ خیر. سفر اور حضر کی نماز. جی جی جی، یعنی قیام کے دوران کسی جگہ ٹھہرے ہوئے تو نماز پوری، لیکن سفر کے جی دوران بالکل کتنی. ٹھیک ہے، بالکل قصر بہت نماز. اچھی بات ہے الحمدللہ. دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ویوز سے پتہ چل رہا ہے نا کہ علم جی مسلسل ہمیں حاصل کرتے رہنا ہے. جی انیب آپ کچھ بتائیں گے، آپ نے کیا سیکھا آج؟ کوئی بس ایک لاسٹ یہ کمنٹ میں لوں گی اور پھر کلاس کا وقت مکمل ہو گیا. انیب آپ بتائیں گی؟ اپنا مائک آن کیجئے. چلیں ان کا مائک آن نہیں ہو رہا. ہماری وقت کا کلاس کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے. آج الحمدللہ آج ہم نے بہت سی باتیں سیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس کا مذاکرہ کریں، میوچل ڈسکشن کریں اپنی بڈی کے ساتھ، اپنے وہ جس نے اس کلاس کو کسی نے اٹینڈ کیا ہو یا جو پڑھنے پڑھانے میں آپ کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ بھی کہ جس کے لیے شاید اس کلاس میں آنا ممکن نہ ہو لیکن آپ کے ذریعے علم اس تک پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں تک بہت سا علم پہنچانے والا بنا دے اور ایک ہم سب کو بعمل مسلمان بنا دے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ اب ہماری ملاقات جمعرات کے دن ہوگی. پیر اور جمعرات کو ہماری کلاس ہوتی ہے. اب ہماری ملاقات جمعرات کے دن ہوگی. اور انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے گروپ میں، آپ کے جو گروپس ہیں ان میں آپ کے کوئز کا لنک ڈال دیں گے جس کا وقت کل 6 بجے تک ہوگا. تو انشاءاللہ آپ نے اس کو ٹائملی مکمل کرنا ہے. میری بہت دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.